دو ایسے اہم واقعات ہیں کہ جو پاکستان کے آئندہ کے آنے والے معاشی سین کو بدل کر رکھ دیں گے، اور اگر پاکستان کا معاشی سین بدل گیا تو پاکستان کے اندر سیاسی سین جو ہے وہ بدلتے ہوئے چند سیکنڈ لگیں گے۔ سب سے پہلی بات جو تھی وہ GST+ جو تھی، اس کے بارے میں یورپین یونین کا کنسرن۔ پاکستان کی جو 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے وہ دھڑام سے یوں گر سکتی ہے اگر پاکستان نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، عدالتی نظام کے حوالے سے چیزوں کو نہ سنبھالا۔ دوسری چیز، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا۔ 70 کے قریب ممالک کے اندر IMF کے پروگرام گئے ہوں گے، کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، اس سے بات، لیکن کسی ملک کی سپریم کورٹ کے اندر یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ IMF کا پروگرام کے لوگ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ساتھ ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا ہمیں کور صورتحال میں جانتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ کیسے ہوئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کیسے ہیں۔ میں نے بارہا اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا ہوا ہے 1986 کا، کہ پشین کے شہر کے اندر جہاں کم از کم 1 ملین جو ہے وہ ٹن کے حساب سے پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے 50% وہیں سے سیو ہوتا ہے۔ ایپل ویکسنگ والے لوگ آئے تھے اور انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس طرح کا ہے کہ جہاں جس کو جب چاہے جیسے چاہے خریدا جا سکتا ہے اور سیاسی دباؤ کے اندر آ سکتا ہے، تو ایک منٹ لگائی اور وہ وہاں سے معاہدہ توڑ کے بھاگ گئے۔ اور آج تک پاکستان کا ایپل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں آ سکا۔ IMF کا بنیادی کام یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں ترقی کرے، آپ کے ہاں پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھے، نہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ کمائیں، بہترین کمائیں، شاندار کمائیں، تاکہ انہوں نے جو قرضہ جن بینکوں کا لیا ہوا ہے ان کے قرضے کی قسط ادا کر سکے۔ اور اس کمانے کے لیے آپ کے ہاں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہیے، اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو صرف ایک چاہیے نظام، اور وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ایک لوکل پارٹنر انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور وہ لوکل پارٹنر اور انٹرنیشنل پارٹنر جو ہے وہ کہے کہ نہیں، میں تو ایگریمنٹ ہمارا اس طرح کا ہے، اس کو آئین یہ کہتا ہے، اور وہ آئینی بینچ کو دے دیا جائے تو آئینی بینچ کیا کرے گا پھر؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو دونوں سوالات اس وقت پاکستان کے نقشے کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں سوالوں کا جواب پاکستان کی موجودہ ایڈمنسٹریشن کے پاس کسی کے پاس ہے۔ اب آتے ہیں اس پاکستان کی اس وقت عالمی سطح پر کوئی اہمیت باقی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی؟ پاکستان اب اس وقت امریکن میپ کے اندر، انٹرنیشنل میپ کے اندر وہ حیثیت نہیں رکھ پا رہا کہ جو حیثیت آج سے اس کی کچھ عرصہ پہلے تھی۔ افغانستان کے ساتھ ٹرمپ کے معاملات بہتر ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہماری ضرورت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو کہہ دیا گیا ہے کہ سیدھے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، ورنہ جو آپ 160 ارب ڈالر کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو، ہم آپ کو خود ٹھیک کر لیں گے۔ ٹرمپ کا وینزویلا کا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان کو اپنے تمام حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ حالات آپ کے معاشی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اپنا عدالتی نظام ٹھیک کرو، اپنا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا نظام ٹھیک کرو، اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کا نظام ٹھیک کرو، اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ آپ اپنا سیاسی نظام ٹھیک کرو۔ یہ مطالبے امریکہ کب کیا کرتا ہے؟ یہ مطالبے امریکہ کب وقت کرتا ہے؟ جب اس کو آپ کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے ضیاء الحق زندہ باد، ضیاء الحق کوئی ضرورت نہیں، ایٹم بم بناتے جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے رونلڈ ریگن 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دکھتا تھا کہ پاکستان کسی قسم کا کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا، اور پاکستان کی ایڈ شروع ہو جاتی تھی۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پرویز مشرف 75,000 لوگ جو ہے قربان کرتے، لیکن پرویز مشرف آنکھوں کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کی ضرورت نہیں رہتی، جنرل ضیاء الحق
اپنے شاندار جنرلوں کے ساتھ کہاں پر بہاولپور میں ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جس کی تحقیقات تک نہیں ہونے دی جاتی، اور جب مشرف کی ضرورت نہیں رہتی تو مشرف کا ویزا امریکہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ دبئی میں پڑا ہوا سوچتا ہے کہ جس امریکہ کو میں نے 3 ایئرپورٹ دیے، جس امریکہ کے 57,000 جہاز جہاں سے اڑے، انہوں نے افغانستان کے انسانوں کے بلکہ مسلمانوں کے جسموں کے پرچے اڑائے، وہ امریکہ اس کے لیے اس وقت ایک ایسی سرزمین ہو چکی ہے جہاں وہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ فاتح بروجا اور الابصار والی صورتحال ہے۔ اگلا مہینہ نہیں بلکہ رمضان سے پہلے کا عرصہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دعا کریں کہ اگلے 1.5 مہینے میں جو ہلال عید جو ہے، چاند جو ہم عید کا دیکھیں، اس عید کے اندر پاکستان کی خوشیاں واپس آ سکیں۔